بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسے امتحان میں ڈالتا ہے جو عام عقل سے بالاتر ہوتا ہے۔ وہ امتحان جس میں نہ صرف صبر آزمایا جاتا ہے بلکہ نیتوں کے پردے بھی چاک ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے مرید کا جس کا دل محبت سے بھرا تھا، مگر آزمائش اتنی سخت تھی کہ عام انسان ٹوٹ جاتا۔ اور یہ بھی ایک ایسے ولی کامل کا واقعہ ہے جنہیں دنیا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ واقعہ غوث اعظم اور ان کے مرید کی آزمائش کا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں علم و تقویٰ کا روشن چراغ تھے۔ ہزاروں لوگ آپ کے حلقہ درس میں شامل ہوتے، مگر کچھ مرید ایسے بھی تھے جو صرف علم نہیں بلکہ باطنی اصلاح کے متلاشی تھے۔ انہی میں ایک مرید تھا جو بظاہر خاموش، باادب اور خدمت گزار تھا۔ وہ روزانہ خانقاہ آتا، صفائی کرتا، پانی بھرتا اور کسی سے شکوہ نہ کرتا، مگر اس کے دل میں یہ سوال پل رہا تھا، کیا میرا شیخ مجھے واقعی پہچانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کو اس کی آزمائش بنا دیا۔ ایک دن حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرید کو سب کے سامنے بلایا اور فرمایا، آج سے تم خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں سے صدقہ مانگو گے۔ یہ سن کر مرید دل پر بجلی گر گئی۔ وہ سوچنے لگا، میں جو علم اور خدمت کے نیت سے آیا تھا، اب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ مگر اس نے سر جھکا دیا۔ یہ تھا حقیقی ادب۔ پہلا امتحان، نفس کی ذلت۔ لوگ گزرتے، کچھ طعنہ دیتے، کچھ ہنستے، کچھ صدقہ دے کر غرور سے دیکھتے۔ مرید کا نفس زخمی تھا مگر زبان خاموش۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ دوسرا امتحان، لوگوں کی نظر۔ کچھ دن بعد حضرت نے فرمایا، اب تم وہیں رہو گے مگر کوئی تمہیں پہچاننے نہ پائے۔ مرید ٹوٹنے کے قریب تھا مگر اس نے دل میں کہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہی کافی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ پردہ اٹھتا ہے۔ ایک رات حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلایا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، آواز میں شفقت۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم نے نفس کو ذلیل کیا، لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا اور نیت کو نہ بدلا۔ اب سنو۔ پھر آپ نے وہ تمام خیالات بیان کر دیے جو مرید کے دل میں کبھی آئے تھے۔ وہ حیران رہ گیا۔ یہ باطنی علم تھا جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک سورہ یونس آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، تم اب صرف مرید نہیں رہے، تمہارا نفس آزاد ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل آزمائش ذلت، خاموشی اور صبر میں ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی دلوں کے حال ان کے اذن سے جان لیتے ہیں۔ جو شیخ پر سچا یقین رکھے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا وقت آئے جب لوگ نہ سمجھیں، حالات سخت ہوں اور دل ٹوٹنے لگے، تو یاد رکھو، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ اپنے بندے کو چن رہا ہوتا ہے۔